اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال في روایت آخر لا يدخل الجنة قطات، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، کل کے درس میں آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا کہ وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ امور جن کے کرنے کی وجہ سے یا ہمارے اندر پائے جانے کی وجہ سے ہمارے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمارے درمیان دشمنی، بغض، عداوت، نفرت کی فضا ہموار ہوتی ہے۔ ان میں سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ بدگمانی ہے، جاسوسی کرنا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی جاسوسی کرتے ہیں، کسی کی کمیوں کو تلاش کر کے سماج کے اندر اچھالتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، یا ایک دوسرے سے حسن ظن کے بجائے بدگمانی پیدا کرتے ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو اس سے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور آپس میں دوستی کے بجائے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ انہی اعمال میں سے، انہی امور میں سے ایک چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خوری بھی ہے۔ یعنی جب انسان ایک دوسرے کی چغل خوری کرتا ہے، آپس میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات ادھر کرتا ہے، دوسرے کی بات ادھر کرتا ہے، آپس میں لڑاتا اور بجھاتا ہے، چاہے وہ گھر اور خاندان میں ہو، دوست احباب میں ہو، اعزاء اور اقارب میں ہو، یا کسی بھی کی بھی درمیان کسی کے بات کو ایک ادھر سے ادھر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، یہ چغل خوری کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نون کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والوں اور چغل خوری کرنے والوں کی باتوں پر دھیان مت دو، ان کی باتوں کو مت مانو۔ ایسے لوگ سماج کے اندر بہت ہی رذیل قسم کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ نمام، کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے ایک دوسرے کی، ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ قطات، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، یا جنت کے اندر اول مرحلے میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان 2 قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ اس قبر میں دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، اس میں سے پہلا انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کی چغل خوری کیا کرتا تھا دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اس کے قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹے جو ہے اس کے جسم کے اوپر واپس آتے تھے، چاہے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا تھا یا بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر آتے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہم اور آپ کتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں اور ہمارے چھینٹے ہمارے جسموں پر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرا انسان وہ ہے کہ جو پیشاب کرتا تھا تو اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے جسموں پر پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یعنی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ قبر کے اندر عذاب دے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی کی چغل خوری کریں گے، ادھر کی بات ادھر کریں گے، ادھر کی بات ادھر کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اور قبر کے اندر بھی عذاب دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا۔
اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں سماج کے اندر لوگ ان کو اچھا نہیں کہتے ہیں، ان کو بھلا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم غیبت اور چغلخوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ان تمام خصائص رذیلہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو پاک و صاف رکھ، اور ہمیں ان تمام برائیوں سے معمور اور محفوظ رکھ۔ غیبت ہے، چغلخوری ہے، جاسوسی ہے، اور اس طرح بہتان تراشی و تمام برائیوں سے، سماجی برائیوں سے اللہ تو ہم کو پاک و صاف رکھ۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔